السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کے آتنکواد سے کنیکشن کے بارے میں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ہزار بار سنا ہوگا اور بارہا یہ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ آخر اسلام کا آتنکواد سے کنیکشن کیا ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں کوئی حملہ ہو، کوئی آتنکوادی معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے لوگ وہاں اسلام اور مسلمانوں کا ہی نام لینا پسند کرتے ہیں، فرسٹ چوائس ہے لوگوں کی، اس کے بعد کسی ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسلام میں جانیے کہ ٹیرر یا دہشت گردی کے لیے اسلام میں کتنی جگہ ہے۔ قرآن کریم جو اسلام کی سب سے بنیادی کتاب ہے، اسلام کی سب سے اہم کتاب، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب بتائیں، ایک بے گناہ کو مارنا جائز نہیں ہے تو اس طریقے سے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں محلے قصبے میں بم گرا دینا جس میں سارے لوگ، بچے بوڑھے جوان سب مار دیے جائیں، یہ کیسے جائز ہوگا اسلام میں؟ اسلام میں جو جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں کے لیے بھی کچھ قاعدے قانون ہوتے تھے کہ عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، جنگلات نہیں کاٹنے ہیں، درخت نہیں کاٹنے وغیرہ وغیرہ، کھیتیاں برباد نہیں کرنی۔ جنگوں کے لیے بھی قاعدے قانون ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے ٹیرر پھیلانے یا دہشت گردی کی اجازت اسلام کیسے دے گا؟ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر کر رہے ہیں؟ القاعدہ سے لے کر بے قاعدہ تک جتنے لوگ ہیں، یہ خود کو مسلمان کہتے ہوں، یہ تو ویسے بھی دوسروں کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں، لیکن اسلام کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر اسلام کا بار بار نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، ایک پلان ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں آتنک پھیلائی جاتی ہے، کیا وہاں مسلمان ہی ہوتے ہیں؟ اچھا، آتنک کہتے کسے ہیں؟ بے گناہ لوگوں کا جان لینا، یہی آتنک ہے۔ سیریا پر حملے کون کر رہا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ عراق کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ لبنان پر حملے کس نے کیے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ فلسطین پر آج بھی حملے ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ مرنے والے مسلمان ضرور ان تمام ممالک میں۔ یوکرین پر آج بھی حملے ہو رہے ہیں، کیا حملہ کرنے والا مسلمان ہے؟ پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں آئیے، ہمارے ملک میں ماب لنچنگ کے نام پر ایک سال میں 200 سے زیادہ لوگ بے گناہ مارے گئے، تو کیا وہ مارنے والے مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ لیکن ان سب کے نام کے ساتھ ٹیررسٹ یا دہشت گرد یا آتنکوادی کیوں نہیں جوڑا گیا؟ لیکن وہیں اگر کوئی معاملہ مسلمان کا ہو جاتا ہے، فوراً اس میں آتنکوادی اینگل ضرور تلاش کر لیا جاتا ہے۔ ابھی ادے پور کا معاملہ ہوا، کنہیا لال کو جس نے بھی مارا غلط کیا، ہم سپورٹر نہیں ہیں مارنے والے کے، لیکن ہوا کیا؟ قتل کے بعد سب سے پہلے جو جانچ شروع ہوئی وہ ٹیرر اینگل سے ہوتی ہے۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دوسری قوم کے لوگ کرتے ہیں تو آپ ٹیرر اینگل سے کیوں نہیں جانچ کرتے؟ پہلو خان کا قتل کیا گیا، آپ نے ٹیرر اینگل سے کوئی جانچ نہیں کی، بلکہ جانچ ہی نہیں کی، آپ نے تو چھوڑ دیا انہیں۔ تبریز انصاری کو مارا گیا، آپ نے کوئی ٹیرر اینگل نہیں ڈھونڈا، بلکہ جانچ بھی نہیں بٹھائی گئی کچھ خاص۔ میں پوچھتا ہوں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ دراصل پوری دنیا کو ایک ٹارگٹ اسلام کے نام پر ملا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ٹھیکرا پور دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، امریکہ نے یا دوسری کنٹریز نے پورا کا پورا ملک تباہ کر دیا، سیریا برباد کر دیا، عراق برباد کر دیا، آج یوکرین برباد ہو رہا ہے۔ ایسا حملہ کسی القاعدہ یا لشکر طیبہ نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ پورا ملک برباد ہو جائے۔ تو یہ پورا ملک برباد کرنے کے بعد بھی یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں اگر کوئی مسلمان کا کسی غیر مسلم سے جھگڑا بھی ہو جائے اور اس میں ہاتھا پائی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ تھا۔ تو یہ دوستو ایک سازش ہے۔ اسلام میں اول تو ان چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہے، کسی بھی بے گناہ کا قتل یا اس کے خون بہانے کی اجازت نہیں، اور دوسری بات، اگر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے۔
پوری دنیا میں یہ سازش ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس نے امریکہ کے ٹاور پر بم گرایا اور اسے برباد کیا، جتنا بڑا ٹیررسٹ وہ تھا اتنا بڑا ٹیررسٹ وہ بھی ہے جس نے گجرات کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل کروایا۔ کلیئر بات۔ کیونکہ دہشت گردی یا آتنکواد اس کا تعلق کسی دین دھرم مذہب سے ہے نہیں، یہ سب سیم مینٹلٹی کے ہوتے ہیں، چاہے کسی مذہب میں ہو۔ ان کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ ہے دہشت پھیلانا، لوگوں کو مارنا، ان کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو بھی ایسا کرتا ہے غلط کرتا ہے، ہم اس کے سپورٹر نہیں، اس کے طرفدار نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ اور نہ اسلام آتنکواد کو کہیں سے کہیں تک پروموٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور نہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کا دامن ان تمام گندگی اور غلاظتوں سے پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔